اب اس کا اگلا فیسٹ کیا ہے؟ اس کا فیسٹ یہ ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں اور تم نے اللہ کے اوپر ایمان رکھا ہے اور تمہارے دل کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت پہ قائم رہو۔ یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو یا اپنی پیٹھ دکھا دیتے ہو ان کو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے پیٹھ دکھائی ان حالات میں، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے اوپر صرف بات پہنچا دینا ہے اور کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے۔ اس نے واضح طور پہ تم کو بتا دیا کہ یہ مصیبتیں تمہاری آزمائش ہے، تم اس آزمائشوں میں بھی اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو۔ اگر تم ان مصیبتوں سے گھبرا گئے اور تم نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، ان معاملات میں تم اللہ کے رسول کی جو مدد کر رہے تھے، ساتھ دے رہے، تم نے وہ چھوڑ دی۔ اطاعت کا لفظ بھی یہاں پر دو جگہ پر آیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ویسے تو اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو آپ کو کئی جگہ پہ یہ نظر آئے گا کہ اطاعت کا جو لفظ ہے یہ ایک دفعہ آیا، اللہ اور اس کے رسول دونوں کو انکمپاس کر لیتا ہے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ لیکن یہاں پر اطاعت کا لفظ اللہ اور اس کے رسول کے لیے الگ الگ آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک وجہ تو وہ ہے جو کہ آگے چل کے امام رازی نے لکھی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکرر الفاظ استعمال ہوئے ہیں تاکہ آپ اطاعت کے اوپر فوکس کریں۔ اطاعت کا جو لفظ ہے یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، بآسانی کہہ دیتے ہیں کہ اطاعت کرو یعنی بات مانو، فرما برداری کرو، لیکن اس لفظ کے اندر بھی کچھ گہرائی ہے اور وہ یہاں پر ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ مقام اتنا زیادہ نازک ہے کہ مصیبتیں پڑ رہی ہیں اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ وہ اطاعت ایسے نہیں ہوگی کہ آپ کے چہرے پہ تو ناگواری کے آثار اور آپ کا دل اللہ کی شکایتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں اطاعت کروں گا۔ نہیں، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ اطاعت کی ڈیفینیشن میں ہی نہیں آتا ہے۔ تو اطاعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، ذرا اس کو دیکھیں۔ اطاعت کا جو لفظ ہے وہ تو سے نکلا ہے، تا، واو اور عین اس کا مادہ ہے۔ اس لفظ کے اصل معنی یہ ہے کسی چیز کا کشادہ ہو جانا، کسی چیز کا اوپن ہو جانا۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے محاورے میں تعالہ المرتع یا تعال کلا الحیوان کے معنی کیا ہے؟ اتساوا امکنہ رعیہ حیث شاء۔ حیوان کے لیے یا جانوروں کے لیے جو لفظ تا استعمال ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ سامنے جو چرا گاہ ہے وہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اس میں اتنی گھاس ہے، جہاں چاہے وہ جائے اور جا کے وہ وہاں پر چارہ کھائے، یعنی چیز کشادہ ہو گئی۔ یہ اس لفظ کے بنیادی معنی ہے۔ اس کے بعد عربی محاورہ ایک اور ہے کہ فرس تعل عنان سہل منقاد، یعنی کہ ایک ایسا گھوڑا جو اتنا زیادہ آپ کا فرما بردار ہے کہ جب آپ اس کے اوپر زین ڈالتے ہیں، آپ اس کے وہ کستے ہیں، زینے کستے ہیں اس کی، تو وہ بالکل آپ کا فرما بردار رہتا ہے، وہ بالکل بھی آپ کو تنگ نہیں کرتا۔ ایسا جو گھوڑا ہے وہ کہلاتا ہے فرسن طوعل عنان۔ یہاں اس لفظ کے معنی بالکل واضح ہو گئے۔ آپ نے کسی کی فرما برداری اختیار کی کھلے دل سے، جس کو کہتے ہیں طبیعت کے انشراح سے، آپ خوش دلی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ہر بات کو ماننے کو تیار ہیں، یہ اطاعت ہے، جس کو ایک جگہ پہ یسلم تسلیمہ بھی کہا گیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ اللہ کا رسول کر دے تو یہ مومنوں کو چاہیے اپنے دل میں تنگی نہ محسوس کرے، وہ یسلم تسلیمہ، اور بالکل خوشی سے سر جھکا دیں، بھلے فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے یا میرے خلاف ہوا ہے۔ وَأَطَاعَ لَهُ لَمْ يَمْتَنِعْ، اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ منع نہیں کرتے، آپ بالکل فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں، کوئی ifs and کوئی بٹس نہیں استعمال کرتے۔ اس کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے کرہن۔ کرہن کا مطلب یہ کہ کوئی کام زبردستی کروایا جا رہا ہے۔ یہ طوعن او کرہن کا یہ لفظ یہ قرآن میں بھی کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے، یعنی کہ شاء ام ابا، آپ چاہیں یا آپ انکار کریں، کام تو یہ کرنا پڑے گا، یعنی کہ زبردستی کوئی کام کروانا یا زبردستی کی فرما برداری کروانا یہ کرہن ہے۔ جیسے دیکھیں قرآن میں یہ لفظ کس طرح سے استعمال ہوا ہے، افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے سوا کسی اور کا دین چاہتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، فرما بردار ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، طوعاً و کرہن، چاہے وہ خوش دلی سے اللہ کی اطاعت قبول کریں، چاہے وہ ناگوار ہو، ان کو وہ جا نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے کہیں دور، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ان کو پلٹ کے جانا ہے۔ اگر عام کوئی ڈکشنری آپ کھولیں گے اطاعت کے لفظ کے معنی دیکھنے کے لیے تو وہاں پر دو لفظ لکھے ہوئے ہوں گے، ایک ہوگا خضوع اور ایک ہوگا انقیاد۔ خضوع کے معنی میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کسی کی عظمت کی وجہ سے، کسی کی محبت کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دیں۔ خشوع و خضوع کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا نماز کے لیے،
کہ نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے. تو خشوع کا مطلب یہ ہے دل میں عظمت، اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا اثر جسم پر بھی آ جائے. یعنی خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرما برداری کے ساتھ اطاعت اختیار کر لی. اور انقیاد کا لفظ یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے. انقیاد کا لفظ قید سے نکلا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے اوپر پابندیاں قبول کر لیں خوش دلی کے ساتھ کہ ٹھیک ہے جو آپ کہیں گے میں مانوں گا، میں جانتا ہوں جو بھی کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ میرے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس کو ایک بڑی کروڑ سی مثال سے سمجھیے. مثال یہ ہے کہ ایک ورلڈ کلاس ایتھلیٹ ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اولمپکس میں جا کے پارٹیسپیٹ کرے اور گولڈ میڈل حاصل کرے، اور وہ ایک کوچ کو ہائر کرتا ہے. وہ اس سے کہتا ہے کہ جو آپ کہیں گے میں کروں گا، لیکن مجھے آپ اس مقصد تک پہنچا دیں. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوچ سے یہ کہتا ہے نہیں مجھے اور انسٹرکشنز دیں، میں اور کر سکتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں اور کس طریقے سے اتنا مضبوط ہو جاؤں کہ میں اتنے بڑے مقابلے میں پاس ہو جاؤں. تو کوچ اس کی مدد کر رہا ہے. یہ بالکل سامنے کی مثال ہے. یہ اطاعت کی سب سے بہترین ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے، آپ چاہتے ہیں میں اس کو حاصل کروں، اس کے لیے آپ نے خوش دلی کے ساتھ کسی کے اوپر بھروسہ کر کے اس کی ہر بات ماننا شروع کر دی. اسی سے دیکھیں لفظ ایک بنتا ہے تطوعاً عربی زبان کے اندر، اور یہ ہماری فقہ میں استعمال ہوتا ہے ہر اس عبادت کے لیے جو کہ فرض کے علاوہ ہے. یعنی کہ آپ نفل پڑھیں، آپ سنتیں پڑھیں، آپ جو بھی کچھ پڑھیں یہ فرض کے علاوہ ہے، یہ آپ کے وہ فرض نہیں کی گئی ہیں، آپ خود سے دل کی آمادگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے ان کو تطوعاً کہا جاتا ہے. تو اس لیے تطوع کے معنی جو آپ کو ڈکشنری میں ملیں گے وہ ہیں تکلف الطاعت، اطاعت کے اندر تھوڑی سی زیادہ تکلیف اٹھانا. وَهُوَ فِي التَّعَارُفُ تَبَرَّعَ بِمَا لَا يَلْزَمْ كَالتَّنَفُّلِ. اور یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ وہ نیکیاں کرنے لگیں، تھوڑی سی مشکل اٹھا کے وہ نیکیاں کریں جو آپ کے اوپر لازم نہیں ہیں، آپ پہ کسی نے فرض نہیں کی ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نفلی طور پہ ان کو کر رہے ہیں. تو تطوعاً کے معنی اور اطاعت کے معنی دیکھیں یہاں پر بالکل واضح ہو گئے. اس آیت میں 2 دفعہ اطاعت کا لفظ آیا ہے. میں نے آپ سب کو کہا کہ ایک تو اس لیے آیا ہے کہ یہ مقرر ہو جائے، لیکن ذرا آپ غور کریں گے تو اس میں یہ 2 اطاعتیں مختلف بھی ہیں ایک دوسرے سے. یہاں پر علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ اطاعت کا لفظ 2 دفعہ اس لیے آیا ہے کہ کرر الامر للتاکید، تاکہ اس امر کی مزید تاکید ہو جائے، والایذان بالفرق بین الاطاعتین فی الکیفیہ، اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ ان 2 اطاعت کے اندر کیفیت کا ایک بہت بڑا فرق ہے. تو یہ شاید پہلی دفعہ آپ لوگ کے علم میں آئی ہوگی کہ کوئی آدمی یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت ایک بھی ہے اور مختلف بھی ہے. مختلف کیسے؟ یہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں پر 2 جگہ پہ لفظ آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. دیکھیں اگر آپ آئیڈیولوجیکلی یا جس کو آپ کہیں کہ تھیولوجیکلی اسلام کے اندر فرما برداری اور اطاعت کے معنی دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہی ہے. جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی. اس لیے کئی جگہوں کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ اطاعت کا لفظ ایک جگہ پر آیا ہے اور اللہ اور اس کا رسول آگے لکھا ہوا ہے. جیسے کہ یہ سورہ آل عمران ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فإن تولوا، اور اگر تم نے رخ پھیرا، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. لیکن سورہ آل عمران میں ہی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہاں لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہ تاکید کے لیے 2 دفعہ آیا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اچھا ایک اور آیت ہے بڑی جامع اس کے اوپر، اس اطاعت کے موضوع کے اوپر، یہ سورہ نساء ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں صاحب امر ہے. اب یہاں پر تو واضح طور پہ فرق نظر آ گیا کہ اولو الامر کی جو اطاعت ہے وہ رسول کی اطاعت کے نیچے ہے، اور رسول کی جو اطاعت واضح طور کے اوپر پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت میں کیا فرق ہے. دیکھیں اللہ کی اطاعت کے اندر اس کی عبادت بھی شامل ہے، لیکن ہم رسول کے لیے کوئی بھی مراسم عبودیت نہیں بجا لاتے. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ رسول ہی کیوں نہ ہو. اس جگہ کے اوپر جو اطاعت اللہ کی ہے وہ اطاعت تو رسول کی بھی نہیں کی جاتی. اس لیے قرآن میں جا بجا ایاک نعبد، صرف اسی کی عبادت کرو. یا سارے جو انبیاء تھے وہ اصل میں دعوت یہ دینے آئے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، کسی کی بھی عبادت نہیں کرو، وہ صرف تمہارا ایک الہ ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کو انسٹرکشنز دے رہا ہے، وہاں پر اللہ اور اس کا رسول ایک ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ ہر کسی کو اللہ آ کے الگ الگ انسٹرکشنز نہیں دے گا، ہر کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ الگ الگ کتابیں نازل نہیں کرے گا۔ اللہ تو ایک رسول ہم میں سے منتخب کرتا ہے۔ استفا یا اجتبا کے الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کو ہم میں سے سلیکٹ کرتا ہے اور وہ پھر ہمارے لیے اللہ کا اسپوکس پرسن ہے۔ تو وہ جو اسپوکس پرسن ہے وہ جو بھی کچھ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے۔ تو ساری جو کمانڈز ماننی ہیں آپ نے وہ رسول کی ماننی ہے اور وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ دیکھیں یہ سورہ نساء کے اندر فرمایا گیا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، کہ جس نے کہ رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے رخ پھیرا تو ہم نے پیغمبر آپ کو ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ تو یہ دو اطاعتوں کے اندر فرق نظر آ گیا۔ اطاعت کے لفظ کے معنی بھی سامنے آ گیا کہ مصیبتوں کے اندر اللہ کے اور اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، خوش دلی کے ساتھ ابھی بھی جو کچھ وہ حکم دے رہے ہیں ہم نے اس کے آگے سر تسلیم کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے ابن عاشور نے، وہ یہ کہتے ہیں وَلَا إِنَّ طَلَبَ الطَّاعَةِ فَرْعٌ عَنْ تَحَقُّقِ الْإِيمَانِ، یہاں پر جو اطاعت کا آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی کہ مصیبتیں آ رہی ہیں پھر بھی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اطاعت کریں گے تو آپ کے دل کا ایمان ظاہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ تحقیق کہ آپ کے دل کے اندر ایمان ہے، کیونکہ ان حالات میں بھی آپ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اب مصیبتیں آئیں، دل گھبرایا، میرے دل میں شکوہ اٹھا، میں نے اللہ کے اور اس کے رسول سے پیٹ پھیر لی، ان کے خلاف ہو گیا میں۔ یہ ایک دوسرا نتیجہ نکل سکتا ہے مصیبتوں کا، یعنی مصیبت ایک ایسی آزمائش ہے جس میں انسان یا تو استرجاع اللہ کی طرف پلٹ جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا وہ اللہ سے شکوہ کرے گا، اللہ کے رسول سے شکوہ کرے گا، جیسے جب احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، یا جب جنگ احزاب کے اندر اوپر سے لشکر آ گئے تھے تو منافقوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یا اہل یثرب، اے یثرب والو، یہ سب تم سے جھوٹے وعدے کیے ہوئے تھے، یہ وعدے کیے ہوئے تھے ہم سے کہ ہم جو ہے وہ واش روم تک نہیں جا سکتے، ابھی بھی واپس پلٹ جاؤ اور جا کے ان لوگوں سے صلح کر لو، یہ قریش سے، ان سب سے، اور پیچھے یہود کے قبائل سے ابھی بھی تم بچ جاؤ گے۔ یعنی جیسی مصیبت آئی دل کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نفاق تھا یا کفر تھا وہ نکل کے باہر آ گیا۔ تو اس لیے اگر اس مصیبت میں تم نے اللہ کے اس کے رسول سے پیٹھ پھیر لی، تولیتم فَإِن لَمْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے پر صرف واضح بات کو پہنچا دینا ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو تولا کا لفظ ہے یہ ایک بڑے اسپیشل معنی دے رہا ہے۔ میں نے یہ اس لفظ کو پہلے، حالانکہ 2 دفعہ پہلے آ چکا ہے یہ لفظ، میں نے اس لفظ کو کھولا نہیں ہے آپ کے سامنے، لیکن ویسے یہ لفظ یہاں پر بہت اسپیشل معنی دے رہا ہے۔ تولا کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی پلٹ گیا، یعنی کہ یہ فزیکل ایک جیسچر ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا، اب میں پلٹ گیا، میری پیٹھ آپ کی طرف ہے۔ استعارتاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو پیٹھ دکھا دی، یعنی کہ اس نے اصل وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس لیے دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ تَحْذِيرٌ مِّنْ عِصْيَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے کہ مصیبتوں کے اندر تم اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گے، فرما برداری کرتے رہو گے۔ وَتَوَلَّ مُسْتَعَارٌ لِلْعِصْيَانِ وَعَدَمَ قُبُولِ دعوت الرسول، اور یہ تولا، یہ جو جیسچر ہے پیٹھ دکھانے والا، دراصل یہ استعارہ ہے عصیان کے لیے، نافرمانی کے لیے، اور رسول کی پکار کا جواب نہ دینے کے لیے۔ ابھی بھی رسول پکار رہا ہے۔ دیکھیں جب مسلمانوں کو حنین میں شکست ہونی شروع ہوئی تھی تو لوگ بھاگ رہے تھے پیٹھ دکھا کے، وہی دیکھیں تولا والی بات یہاں پر آ گئی۔ تو اللہ کے رسول پکار رہے تھے الیہ عباد اللہ، اور یہ احد میں بھی ہوا ہے، احد میں اللہ کے رسول پکار رہے ہیں الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ اللہ کے بندوں، بھاگو نہیں۔ لیکن لوگ بھاگ رہے تھے، اللہ کے رسول کی دعوت پہ لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پر۔ وَحَقِيقَةُ التَّوَلَّى انصراف عن المکان مستقر فیہ، تولا کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ کھڑے ہوئے تھے جو کہ صحیح مقام تھا اللہ کے رسول کے اطاعت کا، آپ اس سے پلٹ گئے، انصراف کر گئے آپ اس سے۔ فیہ وَتُعِيرُ تَوَلَّى لِلْعِصْيَانِ تَشْنِيعًا لَهُ مُبَالَغَةً فِي التَّحْذِيرِ مِنْهُ، اور یہ جو تولا کا لفظ استعمال ہوا ہے عصیان کے لیے، یہ اس کی برائی کو اور ظاہر کرنے کے لیے، اس میں مبالغہ ڈالنے کے لیے کہ تم نے پیٹھ دکھا دی، اصل جب وقت آیا تو تم نے پیٹھ دکھا دی۔ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي خِطَابِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی مومنوں سے خطاب کرتے رہے ہیں، جیسے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو پیٹھ دکھا دی
تو اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور دیکھو پیٹ نہیں دکھاؤ اس کو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو، جبکہ تم سن رہے ہو۔ آج کے دن کا آخری جو موضوع ہے، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے اوپر صرف بات کو واضح طور پہ پہنچا دینا ہے۔ یہ بلاغ کیا ہے، یہ تبلیغ کیا ہے، آج کے دن ہم بس اس کے اوپر بات کر کے اور پھر آج کے درس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ کل پھر ہم اگلی آیات سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے۔ تبلیغ کا لفظ ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں تبلیغی جماعت بھی ہے، اور تبلیغ کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں پر پہنچ جائیں اور جا کے اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ لفظی طور پہ تو یہ معنی صحیح ہیں۔ دیکھیں تبلیغ کے معنی جو کہ ڈکشنری میں لکھے ہوئے وہ ہیں البلوغ والبلاغ الانتہا الی اقصى المقصد و منتہا، کسی بھی چیز کا، کسی بھی مقصد کا اس کے آخری درجے تک پہنچ جانا، جو بات اصل ہے وہ اس جگہ تک پہنچ گئی جہاں پر کہ اس کو جانا تھا، مکانن کانا او زمانن، خواہ یہ جو مقصد ہے یہ زمانی طور پہ آپ کے دماغ میں ہو یا مکانی طور پہ آپ کے دماغ میں ہو، او امر من الامور مقدرہ و ربما یعبر به من المشارفۃ علیہ و ان لم ینتہی الیہ، یا یہ جو امور ہیں یہ آپ نے مقدر کیے ہوئے تھے یا آپ کے تصور میں تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، وہاں تک بات پہنچ گئی، آپ کہیں گے تبلیغ ہو گئی یا ابلاغ ہو گیا، بات پہنچ گئی۔ اور بعض اوقات ٹھیک ہے پہنچ نہیں بھی گئی بات، لیکن اس کے قریب بھی آ گئی تو یہ لفظ ابلاغ وہاں پر استعمال ہو جائے گا۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ احقاف میں فرمایا گیا کہ بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، اور جب آدمی اپنی قوت تک پہنچ جاتا ہے، اشدہ و بلغ 40، وہ پہنچ گیا اپنی قوت تک اور وہ پہنچ گیا 40 سال کی عمر تک۔ یہ 40 سال کی عمر جو ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑی میچورٹی کی عمر ہے، اس کے لیے یہاں پر بلغہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھذا بلاغ للناس، یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے بلاغ ہے۔ الفاظ استعمال ہوتے ہیں بلاغ المبین کے، بلاغ المبین کے، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے۔ میں اور آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ نے ایک جگہ پہ تقریر کی، آپ نے ایک جگہ پہ خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد آپ نے کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، میرے اوپر صرف بات پہنچا دینا ہے واضح طور پہ، آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء ہی ہیں صرف جو تبلیغ کا حق پوری طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جن حالات سے گزرے وہ میں اور آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو یہ الفاظ بلاغ المبین صرف انبیاء کے لیے ہیں، اور یہ کیا چیز پہنچانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا چیز ہے جو انبیاء نے پہنچانی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کا دین پہنچانا ہے، اسلام پہنچانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن میں اس کے لیے صرف ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے رسالہ۔ رسالہ کے معنی ہوتے ہیں میسج، دیٹ از اٹ۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ہالی ووڈ کی مووی دیکھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بنی ہے، دی میسج آف اسلام، تو اس کا ایک پوسٹر ہے، اس کے پوسٹر میں سامنے جو اس میں ایک مین کیریکٹر ہے اینتھونی کوئن کا، جس نے کہ وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا رول پلے کیا، اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور پیچھے اسلامی فوج آ رہی ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے الرسالہ۔ رسالہ کے معنی ہوتے ہیں صرف میسج۔ میں ایک خط لکھوں آپ کو، وہ خط آپ کو میں بھیجوں، جب وہ خط آپ کو ریسیو ہو جائے گا وہ میرا رسالہ ہے، میرا میسج ہے آپ کو، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ واٹس ایپ پہ میسج بھیجتے ہیں، آپ ای میل پہ میسج بھیجتے ہیں، آپ کو میں نے انفارم کر دیا، دیٹ از اٹ۔ یہ لفظ رسالہ کے معنی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہی بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے جو رسول ہیں ان تک صرف بات کا پہنچا دینا ہے۔ جو اطاعت کرے گا پھر اللہ کا رسول، وہ کوچ والی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ پھر اللہ کا رسول اس کو مقصد تک پہنچانے کے لیے مزید ہدایت دے گا، لیکن جو واحد چیز ہے جو کہ آپ سمجھے کہ ایک باٹم لائن ہے، وہ یہ ہے کہ صرف بات کو پہنچا دیں۔ یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے، فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ ان کو نصیحت کریں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ فتول عنہم، یہ سورہ اعراف ہے، فتول عنہم یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، سورہ اعراف میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، ان سب نے یہی بات کی جب ان کی قوم نے ان سے رخ پھیرا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی،
میرا کام صرف یہ ہے کہ جو میرے رب کا میسج ہے وہ میں تمہیں پہنچا دوں. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ میں تم تک پہنچا دوں, تمہاری مرضی ہے تم مانو یا نہ مانو. زبردستی ہدایت پلانا رسول کا کام نہیں ہے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ, اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی. I am your well wisher. یہ ساری باتیں اس لیے میں تمہیں بتا رہا تھا. وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, لیکن تم لوگ جو ہے اپنے خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے. اور یہاں پر پھر سورہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ, بات پہنچا دینا آپ کا کام ہے, حساب لینا میرا کام ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ انبیاء کے اوپر فرض تھی. جو بات ہے وہ بے کم و کاس پہنچا دو, ایک ایک چیز پہنچا دو, کوئی ایک چیز بھی تم نہیں چھپا سکتے, خواہ اس کے لیے تم اپنی جان دے دو. مانے نہ مانے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی بادریشن نہیں ہے. اس دنیا کے اندر میں اور آپ یہ کہتے ہیں نا کہ I don't want to see the efforts, I want results. اس دنیا کے اندر اگر آپ ریزلٹس پروڈیوس کر دیں بغیر بہت زیادہ ایفرٹس کیے ہوئے تو آپ کے باسز کو وہ بھی پسند ہے, کیونکہ آپ نے تو ریزلٹ دے دیے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ریزلٹ تو میں چاہوں تو کن فیکون کر کے حاصل کر سکتا ہوں, میں چاہوں تو سارے انسانوں کو ہدایت پہ لے کر آ سکتا ہوں. I want to see your efforts. میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم محنت کتنی کر سکتے ہو, کتنی محنت تم نے کی ہے. اس لیے اگر رسول نے محنت کے اندر, بات کے پہنچانے کے اندر کوئی کمی رکھ دی تو رسول جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. اس لیے آپ لوگوں کو یاد ہوگا خطبہ حجت الوداع میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک بات آخری دفعہ پہنچا رہے ہیں تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں حل بلغت, حل بلغت, کیا میں نے تم تک پہنچا دیا, کیا میں نے تم تک پہنچا دیا. جب لوگوں نے کہا بلا شہدنا, ہاں آپ نے پہنچا دیا, تو انہوں نے بھی کہا اللہم اشہد, اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا, جو کام تو نے مجھے دیا تھا وہ میں نے کر دیا, میں نے ان تک بات کو پہنچا دیا. قرآن کریم میں ایک جگہ پہ تو بہت سخت آیت ہے یہ, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اے رسول آپ ان تک پہنچا دیں جو کہ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا. اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر زمخشری لکھتے ہیں کہ ای ان لم تبلغ ھذا او شیئا مما حملت تکن فی حکم من لم یبلغ شیئا من رسالتی, آپ نے کوئی ایک چیز بھی چھپا دی نا تو آپ نے ساری کی ساری چیزیں چھپا دی, آپ نے رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا. اس کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ ذالک ان حکم الانبیاء تکلیفاتہم اشد, اور یہ حکم صرف انبیاء کے لیے تھا اور ان کی تکلیفات بہت شدید تھیں, وہ ایک بات بھی نہیں چھپا سکتے تھے. ولیس حکمہم کا حکم سائر الناس, اور یہ حکم ایسا نہیں ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہو, ہم سب کے لیے یہ حکم نہیں ہے. الذین یتجافى عنہم اذا خلطوا عملا صالحا واخر سیئا, ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی اچھے کام بھی کر لیتے ہیں, کبھی برے کام بھی کر لیتے ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں عموماً اس کے اوپر معاف کر دیتا ہے. تو یہاں پر میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلاغ المبین, یہ تو انبیاء کا ہی کام ہے کہ وہ کہہ دیں کہ وما علی رسولنا البلاغ المبین. یہ جو تولا کے بعد فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم نے پیٹھ دکھائی, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا, ہمارے رسول کے اوپر, یہاں پر نا جو آئی ہے دوبارہ اس کو دیکھ لیں غور سے کہ یہ وہ شاہانہ انداز ہے کہ یہ رسول ہمارا ہے اور ہم نے یہ پیغام جو ہے اپنے رسولوں کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے. آج میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی اس کا جو اگلا حصہ ہے اس آیت کا اور اس سورہ کا وہ ہم انشاءاللہ تعالی کل تلاوت کریں گے. اس میں بھی کچھ نہایت ہی امپورٹنٹ اور نہایت ہی اہم گہرے مضامین ہیں جس کو کہ ہمیں تھوڑا سا رک کے سمجھنا پڑے گا. جو آیتیں آج میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے, میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اور نہیں آتی کوئی بھی مصیبت لیکن وہ اللہ کے اذن, اللہ کی پرمیشن سے آتی ہے. ومن یؤمن باللہ, جو کوئی بھی اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے, یہدی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو, اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم نے پیٹھ دکھائی, تم لوگوں نے پیٹھ دکھائی, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو ہمارے رسول کے اوپر صرف بات کا واضح پہنچا دینا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.